الرحمن السلام علیکم ناظرین، میں حلی موسوی استقبال ماہ محرم حرام کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 26 جولائی ہے، 26 ذیلحج ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، آج سے ہٹ کے چونکہ ہماری خصوصی ٹرانسمیشن ہے تو ہم جو ہے وہ اس وقت عزاداری جو ہے وہ نگاہ معصومین علیہ السلام محرم کو کس طرح سے منائے، کیونکہ مہینہ ہمارے بالکل جو ہے وہ اس کی آمد ہے اور ہر جگہ پوری دنیا میں ہی عزاداری کی تیاریاں زور و شور سے جاری و ساری ہیں۔ تمام چیزوں کو دیکھیں گے، کیا ضروری اقدامات ہیں، اپنے نوجوانوں کے ذہن عالیہ تک پہنچائیں گے۔ اس سے قبل کہ آج ہم اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں، ہمارے ساتھ دو مہمانان گرامی پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف شاعر اہل بیت جناب اسد رضوی مظفر پور ہندوستان سے، اور ان کے ساتھ اس کے بعد ہمارے ساتھ شامل ہوں گے مولانا سید رومان رضوی صاحب ہندوستان سے۔ یہ زمین و آسماں حسین سے ہے اور رونق دو جہاں حسین سے ہے مصلح حسین سے آباد، مسجدوں میں اذاں حسین سے ہے۔ بہترین ربائی کے خالق جناب اسد رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ آپ کی خدمت میں تعزیت بھی پیش کرتے ہیں اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام۔ استقبال اعضاء کے حوالے سے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں بسم اللہ۔ کہ غم حسین کے سورج کی کوئی شام نہیں، غم حسین کے سورج کی کوئی شام نہیں، یہ وہ حیات ہے جس میں اجل کا کام نہیں، یہ وہ حیات ہے جس میں اجل کا کام نہیں۔ اب وہاں بھی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں، وہاں بھی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں، جہاں پہ فرش عزا کا بھی اہتمام نہیں، جہاں پہ فرش عزا کا بھی اہتمام نہیں۔ غم حسین کے سورج کی کوئی شام نہیں، یہ وہ حیات ہے جس میں اجل کا کام نہیں۔ مولانا فرمائے سلام کے چلتے بسم اللہ۔ اس کو شفا ملی ہے کہ جس کی دوا نہیں، اس کو شفا ملی ہے کہ جس کی دوا نہیں، اس کو شفا ملی ہے کہ جس کی دوا نہیں۔ سائل سے پوچھئے کہ اسے کیا ملا نہیں، سائل سے پوچھئے کہ اسے کیا ملا نہیں۔ دنیا در حسین پہ آتی ہے اس لیے، دنیا در حسین پہ آتی ہے اس لیے، دنیا در حسین پہ آتی ہے اس لیے، وہ بھی اسے ملا جو مقدر میں تھا نہیں، وہ بھی اسے ملا جو مقدر میں تھا نہیں۔ اس کو شفا ملی ہے کہ جس کی دوا نہیں، سائل سے پوچھئے کہ اسے کیا ملا نہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ تعریف اس خدا کی جو دیتا ہے بے طلب، تعریف اس خدا کی جو دیتا ہے بے طلب، تعریف اس خدا کی جو دیتا ہے بے طلب، بدبخت ہے وہ شخص کہ جو مانگتا نہیں، بدبخت ہے وہ شخص کہ جو مانگتا نہیں۔ اس کو شفا ملی ہے کہ جس کی دوا نہیں۔ اور مولا حسین کی عطا کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں کہ جو مانگنے سے پہلے عطا کر دے وہ حسین، جو مانگنے سے پہلے عطا کر دے وہ حسین، جو مانگنے سے پہلے
عطا کر دے وہ حسین، سائل کے دل میں کیا ہے کبھی پوچھتا نہیں، سائل کے دل میں کیا ہے کبھی پوچھتا نہیں، اس کو شفا ملی ہے کہ جس کی دوا نہیں، دنیا نے کی ہے آپ کی تعریف یا حسین، دنیا نے کی ہے آپ کی تعریف یا حسین، دنیا نے کی ہے آپ کی تعریف یا حسین، کس کی زباں پہ آپ کی مدح و ثنا نہیں، کس کی زباں پہ آپ کی مدح و ثنا نہیں، کس کی زباں پہ آپ کی مدح و ثنا نہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ اللہ ایسا راضی ہوا تجھ سے یا حسین، اللہ ایسا راضی ہوا تجھ سے یا حسین، اللہ ایسا راضی ہوا تجھ سے یا حسین، تیری کسی بھی بات کو وہ ٹالتا نہیں، تیری کسی بھی بات کو وہ ٹالتا نہیں، اللہ ایسا راضی ہوا تجھ سے یا حسین، تیری کسی بھی بات کو وہ ٹالتا نہیں، اس کو شفا ملی ہے کہ جس کی دوا نہیں، سائل سے پوچھئے کہ اسے کیا ملا نہیں۔ اور یہ شعر کہ جنت تو تیرے نقش قدم پر ہے اے حسین، جنت تو تیرے نقش قدم پر ہے حسین، جنت تو تیرے نقش قدم پر ہے حسین، تیرے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، تیرے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، تیرے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ اور مقطع ملاحظہ فرمائیں بسم اللہ کہ دنیا یزید و شمر سے خالی نہیں اسد، دنیا یزید و شمر سے خالی نہیں اسد، مصرع ثانی پر توجہ چاہوں گا، دنیا یزید و شمر سے خالی نہیں اسد، وہ کون سی جگہ ہے جہاں کربلا نہیں، وہ کون سی جگہ ہے جہاں کربلا نہیں، وہ کون سی جگہ ہے جہاں کربلا نہیں، اس کو شفا ملی ہے کہ جس کی دوا نہیں، سائل سے پوچھئے کہ اسے کیا ملا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں جناب شاعر اہل بیت اسد رضوی صاحب کی، آپ کا بہترین کلام، اس کو شفا ملی ہے کہ جس کی دوا نہیں، ساحل سے پوچھئے کہ اسے کیا ملا نہیں۔ اس کے خالق جناب اسد رضوی صاحب ہندوستان سے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس وقت ہم آگے بڑھیں گے استقبال ماہ محرم پہ اپنے موضوع کو لے کر، اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس وقت تھوڑی دیر میں موجود ہوں گے جناب مولانا سید رومان رضوی صاحب، کیونکہ آمد محرم کی آمد ہے، اور جو ہر طرف عزاداری کے سلسلے میں جو ہے وہ گرم جوشی کے ساتھ استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور تمام عزا خانے مختلف جگہوں پہ تمام جو ہے وہ تیاریاں جو ہے وہ اپنے عروج کے اوپر ہیں۔ تو اس وقت ہمیں اپنے نوجوانوں کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے کہ اس ماہ محرم کو جو ہے ہمارا ہدف کیا قرار دیا گیا ہے، معصومین علیہ السلام نے ان اہداف کے بارے میں کیا نشاندہی فرمائی ہے،
اور محرم کا جو مہینہ ہے اس کو کس طرح سے ہمیں منانا چاہیے، ان تمام چیزوں کو لے کر ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید نعمان رضوی صاحب پہ قبلہ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے، اور ماہ مبارک کی آمد ہے، سید الشہداء اور آپ کے آل اور انصار کا پرسہ پیش کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اللہ اجورنا و اجورکم۔ جزاکم اللہ خداوند کریم آپ کو، تمام اراکین اہل بیت ٹی وی اور وہ تمام لوگ کہ جو عزائے سید الشہداء علیہ السلام کے پیغام کو نشر کرنے میں کوشاں ہیں، اللہ ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے، دشمنان عزا کو، دشمنان تشیع کو نست و نابود فرمائے۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ قبلہ۔ تھوڑی سی تمہیدی گفتگو ہو جائے کہ ہم عزاداری کیوں مناتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے جو ہر سال محرم میں ہم سے کیا جاتا ہے کہ عزاداری کیوں۔ تو جو لوگ جن کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے تو ان کے لیے ہم چاہیں گے کہ ہمارے نوجوانوں کو بھی ایجوکیٹ کریں، اور ان دوستوں کو بھی جن کے ذہن میں اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ عزاداری آخر کیوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علی الحسین وعلی آل الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام اراکین اہل بیت ٹی وی، تمام مومنات کی خدمت میں اپنے وقت کے امام زمان علیہ السلام کی عظیم بارگاہ میں ان کے جدی امجد سید الشہداء رہبر انسانیت حضرت امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کا پرسہ پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ماہ عزا قریب ہے، ہم تمام اہل بیت علیہ السلام کے عزاداروں کو توفیق عطا فرما کہ ہم اخلاص کے ساتھ کریم حسین کی خدمت کریں، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کریں۔ آغا علی بھائی، بہترین سوال آپ نے کیا ہے، ماہ عزا قریب ہے اور ایسے سوالات ہمارے ذہنوں میں لائے جاتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کیے جاتے ہیں کہ عزاداری کیوں کی جا رہی ہے۔ مجھ سے قبل والد محترم شاعر اہل بیت جناب اسد رضوی صاحب سلام کے ذریعے، نظم کے ذریعے بارگاہ سید الشہداء میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے، انہی کا ایک شعر ہے اور وہ شعر آپ کے سوال کا مکمل جواب ہے، پھر میں اس کی تشریح کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سلسلہ ٹوٹ نہ پائے عزاداری کا، اس سے ملتا ہے ہمیں راستہ بیداری کا۔ ہم عزاداری اس لیے کرتے ہیں کہ عزاداری کے ذریعے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگایا جاتا ہے۔ ہم عزاداری اس لیے کرتے ہیں کہ خداوند کریم نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مودت کا خداوند کریم نے مطالبہ کیا ہے۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کے غم میں ہم غمزدہ ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے وفادار ہیں، ہم رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان کو تسلیم کرتے ہیں، ہم محسن اسلام کے احسان کو آج بھی یاد رکھ کر، ان کی مصیبتوں کو یاد کر کے ہم اپنے اعتبار سے اپنے تئیں جتنا ممکن ہو سکتا ہے ہم اہل بیت علیہ السلام کی عزاداری، امام حسین علیہ السلام نے سن 61 ہجری میں کربلا کے تپتے صحرا میں جو قربانی پیش کی، سوئی ہوئی انسانیت کو جس قدر امام حسین علیہ السلام نے اپنے لہو سے سینچ کر، اپنے لہو سے سیراب کر کے انسانیت کے سر کو سر بلند کیا، اور نہ صرف یہ کہ انسانیت بلکہ پوری دنیا آج جو باقی ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ آج آپ دیکھیں یہ عزاداری کا معجزہ ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کے گھر کا کرشمہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی یاد کو جب بھی جہاں بھی منایا جاتا ہے لوگ یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ یہ انسانیت کا قبیلہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل میں دھڑکتا ہوا دل ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ظالموں سے نفرت کرتے ہیں، مظلوموں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اعلان کے مطابق ہم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرتے ہیں، اس لیے کہ خود خدا نے کہا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے قرابت داروں سے مودت کرو، ان کی خوشی میں خوش رہو، ان کے غم میں غم زدہ رہو۔ قرآن مجید نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اللہ نے قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے بیان کیا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیاں، وہ تمام چیزیں کہ جس کے ذریعے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، جن چیزوں کو دیکھ کر خداوند کریم یاد آ جائے، ان چیزوں کا احترام کرو، ان چیزوں کا ریسپیکٹ کرو، ان چیزوں کو اس قدر اپنی زندگی میں شامل کرو تاکہ تم اس کے ذریعے خدا تک پہنچو۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ
وَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کے شاعر الہی کا احترام کرنا چاہیے۔ اب ہم کیا بتائیں آپ کی خدمت میں کہ ہم سجدہ خدا کے بارے میں جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو کربلا کے تپتے صحرا کا وہ سجدہ یاد ہمیں آتا ہے کہ جسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے تیروں کے سائے میں ادا کیا تھا۔ ہم سجدہ حسین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سجدے کا شعور ملتا ہے، ہم امام حسین کی نماز کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ ہم جب کربلا والوں کی یاد میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں تو ہمارے ضمیروں میں یہ بات رچ بس جاتی ہے کہ دیکھو کبھی بھی کسی بھی یزید سے، کبھی کسی بھی ظالم سے ہاتھ نہیں ملانا۔ اللہ کا جو دشمن ہے، رسول کا جو دشمن ہے، اس سے ہمیشہ بیدار رہنا، اس سے ہمیشہ اظہار برات کرنا، اور یہی ہم عزاداری کے ذریعے ساری دنیا کو پیغام دیتے ہیں، پوری انسانیت تک عدالت الہی کا پیغام پہنچانا۔ یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کے ذریعے ہوتا ہے۔ ظلم و جور کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، یہ عزائے سید الشہداء ہمیں جذبہ عطا کرتا ہے۔ حق کو کس طرح بیان کیا جائے، یہ امام حسین کی عزاداری کے ذریعے ہم سیکھتے ہیں۔ مظلوموں کی امداد کرنا، ظالموں کی بھرپور مذمت کرنا، یہ ہم عزائے سید الشہداء کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ خداوند عالم کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں ہم عزائے سید الشہداء۔ ہماری مجلسوں کو تو دنیا دیکھے، پہلے لوگ بہکایا کرتے تھے، پہلے لوگ ریومر اور افواہیں پھیلاتے تھے کہ ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ، ان کے عزاخانے میں نہ جاؤ۔ اللہ اکبر، خداوند کریم نے یوٹیوب کے ذریعے اہل بیت ٹی وی کو ہی قائم کر دیا کہ اہل بیت ٹی وی بھی اب مجلس ہوگی۔ آغا علی موسوی کے ذریعے اب وہ پروگرام پیش کیا جائے گا کہ مجلس اعضاء کا بھی انعقاد ایسے پلیٹ فارم سے ہوگا کہ تم کہیں بھی رہو، کسی قریے، کسی شہر، کسی بستی میں رہو، لبیک یا حسین کی صدا تمہارے گھروں تک پہنچے گی۔ اگر تم باظرف ہو، تمہارا ظرف پاک ہے، تمہاری طبیعت میں انسانیت ہے، تو تم امام حسین علیہ السلام سے قریب ہو جاؤ گے۔ تو آج باطل طاقتیں دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس لیے کہ عزاداری کا نیٹ ورک عام ہو چکا ہے، اور یہ تو خدا کا وعدہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور تپتے صحرا میں امام حسین علیہ السلام نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہہ کر اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ اس نے کیا پایا۔ دعائے عرفہ میں ہم پڑھتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے خدا اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اس نے کیا کھویا کہ جس نے تجھے پا لیا۔ اس کے بعد عزاداری ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کو بیان کریں، ان کی فضیلتوں کو بیان کریں، ہم دنیا والوں کے سامنے بیان کریں۔ ہمارا مولا وہ علی ہے جو ید اللہ ہے، جو لسان اللہ ہے، جو عین اللہ ہے، جو جہاں پیدا ہو جائے وہی خانہ کعبہ ہے، جس کی شہادت مسجد خدا میں ہوئی، وہ علی ہمارا پہلا امام ہے، جس کو رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے میدان میں دونوں ہاتھوں سے بلند کر کے کہا تھا من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا۔ ہم عزاداری اس لیے کرتے ہیں تاکہ عزائے سید الشہداء کی مجلس کے ذریعے ہم ولایت علی کا دفاع کریں۔ وہ بدنصیب، وہ کمبخت لوگ کہ جن کو علی ابن ابی طالب سے بغض ہے، ابو طالب کے گھرانے سے بغض ہے، وہ لوگ جو اشکال کرتے ہیں، جو اعتراضات کرتے ہیں، اس کا جواب بھی ہم مجلس اعضاء کے ذریعے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنی قوم کو، اپنے نوجوانوں کے دلوں میں عقائد کو، جو ہمارا تشیع کا عقیدہ ہے، ہم زیادہ سے زیادہ اس ذکر کو بیان کرتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ غیبت کے زمانے میں ایک وہ ہے کہ جو وارث عزا ہے، جو وارث حسین ہے، تو ہمارا تعلق اس گھرانے سے ہے کہ جس کا حسین آج بھی پردے غیب میں ہے۔ جزاکم اللہ۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ اس کے اندر جو نقطہ آپ نے بیان کیا، بہت ساری جہتوں کے ساتھ ہمہ جہت گفتگو آپ فرما رہے تھے کہ ہم عزاداری سے اور کن کن لطافتوں کو حاصل کرتے ہیں، قرب خدا کو حاصل کرتے ہیں، ہمیں معصوم علیہ السلام سے قربت کو حاصل کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں، وہ تمام اہداف جس کے لیے انسان کی خلقت کی گئی ہے، عزاداری سید الشہداء میں ان تمام برکتوں کو دیکھ لیتے ہیں اور اس سے ہم اس کو حاصل کرتے ہیں۔ اس میں ایک اہم، ان تمام چیزوں کے ساتھ آپ نے ایک اہم نقطے کی جانب اشارہ فرمایا کہ یہ وقت میڈیا کا دور ہے، بہت روکنے کی کوشش کی آپ نے، یوٹیوب کا ذکر کیا۔ یوٹیوب تو ایک میڈیم ہے، ہمارا چینل تقریباً 200 سے زائد ممالک پر سیٹلائٹ ٹی وی ہے،
اور 200 سے زائد سبحان اللہ۔ ممالک میں جو ہے وہ نشریات پیش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے تمام ہی نیٹ ورکس کے اوپر بشمول یوٹیوب کے تمام کے اوپر دیکھا جا رہا ہے، اور یہ پوری منظم طریقے سے ایک بھرپور کوشش ہے۔ اور یہ رومان رضوی صاحب آپ کی خدمت میں بھی اور اپنے تمام ناظرین کی بھی خدمت میں اس بات کو عرض کر دوں کہ یہ جو ٹرانسمیشنز ہیں یہ فقط ٹرانسمیشنز نہیں ہیں، یہ ہماری 1300 سال کی پیاس ہے۔ سقیفہ کے بعد اہل بیت علیہ السلام کا جس طرح سے محاصرہ کیا گیا، معاشی قتل عام کیا گیا، نفسی قتل عام کیا گیا، جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کو کال کوٹریوں میں قید کیا گیا، ان کا خون بہایا گیا، اس کے بعد جو دور گزرے جس کے اندر ہجرتیں ہوتی رہیں، لوگ ادھر سے ادھر ڈسپرس ہوتے رہے، یہ ان تمام 1300 سالوں کی رومان رضوی صاحب پیاس ہے، اور اس پیاس کا بے شک جواب ہے ٹیکنالوجی کی صورت میں کہ پوری دنیا میں تم حسین حسین کرنے سے جو ہے وہ ڈرتے ہو، تمہارے بدن جو ہے وہ خوف کھاتے ہیں، تھر تھرا اٹھتے ہیں کہ قاتل کا پتہ آج بتایا جائے گا، تو اہل بیت ٹی وی کا جواب ہے کہ وہ پوری دنیا میں تمام تمہارے بیریئر کو عبور کر کے 200 سے زائد ممالک میں یا حسین کی صدا کو اور پیغام حسینی کو سبحان اللہ۔ مستحکم کر دے گا اور بلند کر دے گا انشاءاللہ۔ محرم کا مہینہ رومان رضوی صاحب قریب ہے، محرم کی تیاری کیسے کریں یہ میں اپنے بزرگوں کے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے نوجوانوں کے لیے سوال کر رہا ہوں۔ وہ تو جانتے ہیں، ان سے تو ہم آج بھی سیکھتے ہیں۔ جی بے شک ماہ رضا قریب ہے، اور ہم اس مہینے سے قریب ہو رہے ہیں کہ جس مہینے میں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر تاراج کر دیا گیا، اس حسین کو کہ جسے سیدہ سلام اللہ علیہا نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، وہ حسین کے جو کریم نبی کا کریم نواسا ہے کہ جس کی عطا کا سلسلہ اس وقت سے شروع ہو گیا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ جھولے میں تھے، وہ فطروس کے جو بے بالوں پر ایک جزیرے میں پڑا ہوا تھا، جب اسے اس بات کی خبر ہوئی کہ آخری پیغمبر کے گھرانے میں حسین تشریف لائے ہیں، تو نام حسین میں وہ کشش آغا ہے۔ بڑی اچھی بات آپ کر رہے تھے کہ 200 ممالک میں آپ کا یہ چینل لبیک یا حسین کی صدا بلند کر رہا ہے، اور آج یہ لبیک یا حسین کی صدا، یہ زمین کی سرحدیں کیا ہیں، یہ تو وہ صدا ہے کہ صدیوں سے آج تک یہ صدا مسلسل جاری وہ ساری ہے، اور یہ وہ فلک شگاف نعرہ ہے کہ جب بھی لبیک یا حسین ہم کہتے ہیں تو یزیدیت کے قبیلے میں آج بھی کوہرام برپا ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ ماشاءاللہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اور آپ اہل بیت علیہ السلام کے خادم ہیں، ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ماہ رضا قریب۔ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا کہ نوجوانوں کے لیے ہم یہ بات پیش کر رہے ہیں، وہ لوگ کہ جو ہمارے ہمسین اور کمسین بھائی ہیں وہ بہت غور سے سنیں کہ ماہ رضا قریب ہے تو اس کا اہتمام ہمیں کیسے کرنا چاہیے۔ محرم وہ مہینہ ہے کہ جو کوئی فیسٹیول نہیں ہے، کوئی تہوار نہیں ہے، یہ وہ غریب مہینہ ہے کہ جس غریب مہینے میں غریب زہرا کا غریب لال حسین شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آل محمد کی پیاس کو ہمیں یاد کرنا ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آل محمد کی بھوک کا تذکرہ ہمیں کرنا ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے سر کی چادروں کو لوٹ لیا گیا تھا۔ ہمیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی مظلومی کا نوحہ پڑھنا ہے، ان کے مصائب کو بیان کرنا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پورا گھرانہ کہ جس گھرانے کا صدقہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں روشنی بھی ہے، پوری دنیا میں آب و دانہ کا وجود بھی قائم ہے، تو یہ امام حسین علیہ السلام کا کرم ہے۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو اس مہینے سے قریب کر رہے ہیں کہ جس مہینے میں ہمارا اور آپ کا آقا، ہمارا اور آپ کا مولا سید الشہداء، وہ امام کے جو امام عالی مقام ہے، وہ شہید کر دیے گئے۔ تو اس مہینے میں ہمیں تیاری کیسے کرنی ہے، میں بہت ہی مؤدبانہ اور ریکویسٹ کروں گا، اپیل کروں گا اپنے تمام ویور سے، تمام دیکھنے اور سننے والوں سے کہ محرم قریب ہے، خدا کے واسطے اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کی خدمت میں پیش کرو، اور ان کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد وقت کے امام کو ان کے جد امجد کا پرسہ پیش کریں۔ ہم خاص طور سے 2 مہینے 8 دن ماہ رضا میں مصروف رہتے ہیں، لیکن جو یہ عشرہ اولیٰ 1 سے 10 محرم کی جو تاریخ ہے، اس مہینے میں جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہو، اس سے پہلے ہمارے گھر میں سیاہ پرچم کو ہمیں نصب کرنا چاہیے۔ ہم اپنے گھر میں کم سے کم ایک روم ایسا بنائیں کہ جو چاروں طرف سے امام حسین علیہ السلام کے نام کا کوئی ایسا تغرا ہو، کوئی ایسا پرچم ہو جس پہ لبیک یا حسین لکھا ہو۔ ان الحسین
مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ یا حسین منی و انا من حسین کی حدیث ہو، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہو، یا پھر امام حسین کے خطبے کے ان فقروں کو آج ہم الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے گوگل پہ جائیں اور لائبریریز میں تلاش کریں، امام حسین علیہ السلام کی جو حدیثیں ہیں، جو خطبات امام نے خاص طور سے مدینے سے نکلتے وقت، پھر مکہ معظمہ میں، پھر مقام صالبہ میں، پھر کوفے کے راستے ہوئے جب کربلا پہنچے، اور وہ جب عشر عاشور کا وقت ہے، شب عاشور، جو خطبے امام نے دیے ان خطبوں کو ہم لکھیں اور چھوٹی چھوٹی ایڈیٹنگ کے ساتھ ہم اسے دوسروں تک بھی نشر کریں، سوشل میڈیا میں پہنچائیں، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، انسٹاگرام، جو بھی سوشل میڈیا ہم یوز کرتے ہیں وہاں تک امام حسین کے پیغام کو ہم بیان کریں۔ ہم کیسے تیاری کریں محرم کی؟ ماہ محرم سے پہلے ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں، ہمارا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جو لباس سوگ ہو، تاکہ جب ہم اس لباس سوگ میں اپنے گھر سے باہر نکلیں، آفس میں جائیں، ہم کسی جگہ بھی کام کرتے ہیں، بزنس میں ہم اپنے آفس میں جا رہے ہیں، تو جب لباس سوگ پہن کے جائیں تو لوگ سوال کریں گے کہ آخر آپ اس حالت مغموم میں کیوں ہیں، یہ محزون کیفیت آپ کی کیوں، غمزدہ کیوں ہے، یہ لباس سوگ کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ تو آپ بتائیں کہ یہ وہ ایام ہے کہ جس میں ہمارا مولا شہید کر دیا گیا۔ لوگ ضرور سوال کریں گے آخر کیوں شہید کر دیا گیا؟ آپ بتائیں کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے نواسے کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا گیا تھا۔ لوگ پوچھیں گے قتل کرنے والے کون تھے؟ آپ بتائیں گے قتل کرنے والا وہ یزید تھا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کا ہی قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے وحی الہی کا انکار کیا، پیغمبر اسلام کی توہین کی، خانہ کعبہ کے تقدس کو پامال کیا۔ محرم میں ہمارے اطوار میں، ہمارے بیہیویئر میں، ہمارے چال چلن میں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری زندگی کی کیفیت میں تبدیلی آنی چاہیے، یعنی ہم ہر اعتبار سے غم زدہ معلوم ہو۔ اگر 10 دنوں میں کوئی ہمارا دوست، کوئی دوسری کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا شخص اگر اپنے یہاں کسی فیسٹیول میں بلائے، کسی تقریب میں بلائے، کوئی اس کے یہاں پروگرام ہو جو خوشی کا پروگرام ہو، آپ ڈائریکٹ منع کر دیں کہ یہ 10 دن غم حسین کے دن ہے، یہ 10 دن امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں ہم مصروف رکھتے ہیں، ان 10 دنوں میں ہم کوئی خوشی نہیں مناتے۔ اس طرح بھی امام حسین علیہ السلام کی عزا کی تبلیغ ہوگی۔ ہم آج صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، خطبہ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ تبلیغ عزا کریں۔ میں اہل بیت ٹی وی کے چینل سے اپنے تمام ویور سے سوال کروں گا، وہ کون ہے کہ جس پہ امام حسین علیہ السلام کا احسان نہیں ہے؟ جس نے بھی دسترخوان حسین کا لقمہ کھایا ہے، آج ذمہ داری اس کی ہے کہ آج امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ جہاں تک ممکن ہو وہاں تک عزائے حسین کی تبلیغ کرے۔ غم حسین کی تبلیغ کرنے نکلا ہوں، زمانے بھر کی خوشی سامنے سے ہٹ جائے تو ہم عزائے سید الشہداء کا اہتمام کریں۔ ہم اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو بتائیں کہ دیکھو ان 10 دنوں میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرنی ہے، آن لائن مجلسیں ہوتی ہیں، اگر ہم کسی سینٹر میں نہیں جا پا رہے ہیں تو اپنے گھر میں ایک ایسا وقت فکس کریں، رات کے وقت کسی ٹائم جس وقت پوری فیملی کے لوگ ہوں، ہم اپنے گھر میں ایک عزا خانہ بنائیں، 4 آدمی 5 آدمی فیملی میں جتنے ممبرس ہیں سب ایک جگہ بیٹھ جائیں، آن لائن اگر کسی عالم کے یہاں کسی میں عزا خانے میں نہیں جا سکتے، بعض لوگ ایسے ممالک میں رہتے ہیں، بعض اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو ایک پی جی میں رہتے ہیں، چند اسٹوڈنٹس ایک کمرے میں رہتے ہیں، تو وہ لوگ ایک وقت ایک جگہ بیٹھ جائیں، ایک ممبر کی شکل میں ایک کرسی رکھیں، وہاں پہ عزائے سید الشہداء علیہ السلام کا پرچم لگائیں، اور اس کے بعد موبائل کے ذریعے، لیپ ٹاپ کے ذریعے، آئی پیڈ کے ذریعے جو بھی وسائل فراہم ہو، آپ کسی عالم دین کی مجلس وہاں پہ آپ ٹیلی کاسٹ کریں، آپ اہتمام کے ساتھ تبرک کا بھی اہتمام کریں، ایک عالم دین کی مجلس سنیں اور مجلس سننے کے بعد کھڑے ہو کے لبیک یا حسین کا نوحہ پڑھتے ہوئے وقت امام کو پرسہ پیش کریں۔ اس طرح ہم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی۔ دوسری اہم بات کہ جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، بعض لوگ جس طرح آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ محرم اسپیشل ڈریس دکانیں کھل گئی ہیں اور محرم اسپیشل ڈریس اس پہ لکھا ہوا ہے، اللہ اکبر، افسوس آتا ہے، یعنی ہم نے دنیا والوں کو موقع فراہم کر دیا ہے۔ ان 10 دنوں میں ضروری نہیں ہے کہ ہم محرم سے 2 دن 3 دن پہلے ہی جا کے خریداری کریں، ہمیں محرم کا لباس پہننا ہے، ہمیں کالا لباس پہننا ہے تو 2 دن پہلے نیا لباس نہ خریدیں، ہم 4 مہینے پہلے خرید لیں، تاکہ یہ دنیا والے نہ سمجھے کہ ان کے یہاں یہ جس طرح عید ہے، جس طرح مختلف فیسٹیولز ہے۔ اور دوسری بات وہ تھوڑا پوسیدہ ہونا چاہیے، تھوڑا استعمال شدہ ہونا چاہیے۔ 4 مہینے پہلے بھی اگر خرید لیا ہے اور نکالا آپ نے پہلی کو ہے تو وہ نئے کا نیا ہے،
इसके जी जी तकद्दुस को समझा जाए कि ये किस तकद्दुस का महीना है। इसमें लिबास कोहना मतलब उसमें कम से कम इस्तेमाल हुआ हुआ तो पहना बहुत अच्छी जाए। बात, बेहतर बेहतर। तो हमें कम से कम अपनी जिंदगी से ये दुनिया को पैगाम देना है कि हम इमाम हुसैन के गम में गमज़दा हैं। इमाम हुसैन के गम में बड़ा अफसोस होता है कि मार्केट में आज लिख दिया गया है कि मुहर्रम स्पेशल ड्रेस के लिए आप हमारी दुकान में तशरीफ लाए। वो महीना कि जिस महीने में इमाम हुसैन सलाम के जिसमें नाजनी से कफन तक जब इमाम हुसैन को नसीब नहीं हुआ, ये तो बड़ी बात है। यानी जो लिबास से कोहना भी था, उस लिबास को भी जालिमों ने छीनना शुरू कर दिया था। उस महीने में हम नया लिबास पहनेंगे। हमें गौर करना चाहिए कि ये वो महीना है सोचने की कि बात है जिस ना। महीने में अच्छा हमें मासूमी, गमज़दा हमारे बुजुर्गान, आगा भाई आप भी हमारी बात की तायीद करेंगे। आपने भी आलम शबाब में अपने बचपने में देखा है कि हमारे बुजुर्गान जो हमारे अजदाद का जमाना था, हमारे दादा दादी का जमाना रहा होगा, वो या हमारे वालिद साहब के बचपने का जमाना, उस जमाने में लोग इमाम हुसैन का जब ये गम का महीना आता था तो लोग सुकून का बिस्तर छोड़ देते थे, जमीन पे सोया करते थे बेशक ऐसे कि इस महीने में हमें बेशक ऐसे आराम नहीं करना है। इस महीने में इमाम जी हुसैन के ऊपर शाह मुसीबतें टूटी है, लिहाजा हमें यानी हमें दिल की कैफियत से अपने आप को आमादा है, जाहिरी तौर पे फकत नहीं, हमें दिल से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाना है। हम आम दिनों में बड़ा अच्छा खाना खाते हैं। देखिए जब हम मजलिसों में जाते हैं तो जो बानियाने मजलिस होते हैं वो तो कोशिश करते हैं कि हम बेहतर से बेहतर खाना खिलाएंगे इमाम हुसैन के खादिमों को, इमाम हुसैन के अज़ादारों को। लेकिन जब हम अपने घर में रहें, अपने घर में जब ये हम तो अपनी फैमिली के साथ रहें, तो हमारे दस्तरखान पे कम से कम इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये वो महीना है कि जिसमें जनाब कासिम अलैहिस्सलाम, बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा यार भूखी प्यासी मुसीबतें हुसैन खाए को बर्दाश्त करते हुए खाए करबला से कूफा, कूफा के से शाम के बाजार तक का सफर बीबी ने तय किया। तो ये आज आगा हमें जान, इस माह आगा अज़ा साहब, से पहले आमादा होना चाहिए। आपने जहां पर कहा ना कि बिस्तर आरामदेह बिस्तर के सफर उसके ऊपर जो है वो जी जी इस्तराहत से परहेज करते हैं, उसके ऊपर नहीं लेटते। इससे मुझे याद आया, अभी कुछ दिन पुरानी बात है, अभी की बात है, अभी इससे बात हो रही थी। हमारे एक बहुत ही करीबी हमारे दोस्त हैं, हुसैनी बरहमन हैं लखनऊ के अंदर, जी जी तो उनसे हमारी बात हो रही थी। तो उन्होंने, हालांकि हुसैनी बरहमन में पहले तो बताता चलूं कि वो मुसलमान नहीं है, हिंदू हैं, मगर हुसैनी बरहमन एक पूरी कास्ट है, इमाम हुसैन सलाम से खास अकीदत रखते हैं। आप तो हिंदुस्तान से हैं, आप बेहतर जानते होंगे। उन्होंने मुझसे कहा, यानी इस वक्त शिया की बात नहीं हो रही है, इस वक्त दोस्तदार अहले बैत जी की, जी सिर्फ एक शिया अशरी की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि उनके दिल में कितनी अकीदत है। उन्होंने कहा कि भैया हम 10 दिन तक भगवान जानता है कि हम जो है वो 10 दिन तक अपने बिस्तर पे नहीं सोते, हम फर्श पे सोते हैं। ये उन्होंने कहा, यानी उन्होंने चूंकि अल्लाहु अकबर। खुदा को भगवान के नाम से पुकारते हैं वो, तो उन्होंने कहा कि वो जी जानता है ऊपर वाला कि हम 10 दिन तक, ये महीना ऐसा है कि हम इसमें फर्श पे सोते हैं, हम बिस्तरों को तर्क कर देते हैं। तो आप देखिए, ये पूरी दुनिया में आफाकी पैगाम है, ये हुर्रियत का पैगाम है। और जहां पर भी इंसानियत मौजूद है, जब दिल, इंसानी कल्ब के अंदर, इंसानी चेहरा होना इंसान का जरूर नहीं है रोमान साहब, अगर दिल इंसानी बच गया है, दिल शैतानी जी नहीं हुआ है, माले हराम से परहेज किया है, और सीने में इंसानी दिल मौजूद है, तो वो या हुसैन के सिग्नल को कंसीव कर लेगा। उसके लिए न शिया होने की बेशक जरूरत है, न मुसलमान होना लाजमी है, उसके लिए इंसान होना लाजमी है कि धड़कता हुआ बेशक दिल हो, इंसानियत जिंदा हो, जो ये समझ सके कि किसी यतीमा को तमाचे मारते हुए कूफे और कूफे से अल्लाहु अकबर। शाम तक ले जाया गया तो उस पर क्या गुजरी होगी। एक बच्चे को 6 महीने के, जिसकी रजाइयत अल्लाहु के अकबर। अय्याम है, जिसको तिफले रजी कहा जाता है, उसका दूध बंद हो जाए, पानी उसका हलक खुश्क हो जाए, और उसको गर्म रेत के अंदर जो है वो जाना पड़े, और नेजा मार के उसको जो है वो निकाला जाए, बरामद किया जाए, तो क्या गुजरती है खानदान के ऊपर। तो इसके लिए न शिया होने की जरूरत है, न मुसलमान होने की जरूरत है, सिर्फ इंसान होने की जरूरत है। बहुत खूबसूरत बात आपने की। मासूमिन अलैहिस्सलाम की सीरत की रोशनी में आज़ादारी को किस तरह से करें, हम किस तरह से परगुजार करें आगा जान। तारीखी रिवायत मैं आपके सामने पे बयान कर रहा हूँ। अहले मदीना बयान करते थे कि हम अहले मदीना हर महीने का चांद आसमान पर देखा करते थे, लेकिन मुहर्रम का चांद हम आसमान पे नहीं देखते थे। आले मोहम्मद के घर से रोने की सदा इतनी बुलंद हो जाती थी कि हमें पता चल जाता था कि माह अज़ा करीब है, इमाम हुसैन सलाम की शहादत का क्या महीना बात, आ चुका है। खुद अहले मदीना वाह, जरूर। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के हवाले से बयान करते हैं
کہ جب غریب طوس شہنشاہ خراسان محرم کا مہینہ جب قریب آتا تھا، جب محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا، تو غریب طوس حضرت امام علی رضا علیہ السلام اس قدر گریا کرتے تھے، اس قدر بکا کرتے تھے، اپنے جد امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے اہل مدینہ کہتے تھے کہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند آسمان پر نمودار ہو گیا ہے۔ آج ہم اور آپ اگر اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہم اور آپ اہل بیت علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھیں۔ ایام ازاں قریب ہے، ایام ازاں میں علماء سے، خطباء سے، مقررین حضرات سے ہم اس بات کی گزارش کریں کہ ہم علی بن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں، ہم امام حسن کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس 12 امام ہے، ہمارے پاس 14 مشکل کشا ہے، ہمیں ان کی معرفت کی حدیثیں بیان کیجیے، ان کے فضائل بیان کیجیے، ہمیں بتائیے کہ ہمارے امام نے کس قدر امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو برپا کیا ہے۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، آپ اپنے گھر میں مجلس عزا کو منعقد کرتے تھے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی تاریخ زندگی کو دیکھیں، امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کی تاریخ کو دیکھیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کا مہینہ قریب آتا تھا تو آپ باضابطہ ان مرثیہ خان کو بلاتے تھے۔ دیبل خزائی کا واقعہ، فرزدق کا واقعہ، اور بھی مختلف ایسے شعراء کرام کہ جو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے تھے۔ یعنی جو بھی حسین کا ذاکر ہے بڑا محترم ہے، بہت لائق احترام ہے، کبھی ان کی توہین نہ کیجیے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے غم میں روتے بھی ہیں اور دوسروں کو رلاتے بھی۔ اہل بیت علیہ السلام ان ذوات مقدسات کی تاریخ کو جب ہم اور آپ پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کس قدر آپ عزاداری برپا کرتے تھے۔ خود امام علی رضا علیہ السلام کا واقعہ ہے، آپ کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی اور جب مجلس تمام ہو گئی تو امام علی رضا علیہ السلام نے ایک جملہ کہا کہ میرے جد حسین پر اے میرے چاہنے والوں تم لوگوں نے گریہ نہیں کیا۔ سب نے اپنے رومالوں کو دکھایا، مولا ہمارے یہ رومال، ہمارے یہ مندیل آنسوں سے تر ہو چکے ہیں، مولا ہم نے بہت آہو بکا کیا۔ لیکن امام نے اپنی دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اس تمنا کو بیان کر دیا، میرے چاہنے والوں تم نے اس قدر گریہ نہیں کیا کہ جیسی آواز میری دادی کو پسند ہے۔ یعنی اہل بیت علیہ السلام کی سیرت، ان کی تاریخ ہم پڑھیں تو ہمیں امام حسین کی عزاداری کا مکمل سلیبس مل جائے گا۔ جب عزا کا موسم آتا تھا تو آپ کے گھر عزا خانے میں تبدیل ہو جاتے تھے، آپ کے گھر سے امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں گریہ و بکا کی صدا بلند ہوتی تھی۔ آج وہ زمانہ تو نہیں ہے، ہم مختلف ممالک میں رہتے ہیں، ہم مختلف ایسے ملک میں، ایسے اسٹیٹ میں رہتے ہیں جہاں پاسبل نہیں ہے، لیکن کم سے کم ہم اپنے گھر کی چار دیواری کا ماحول ایسا بنائیں کہ جو امام علی رضا علیہ السلام نے بیان کیا تھا۔ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو کہ جہاں آج بچے گمراہ ہو رہے ہیں، جہاں انہیں معلوم نہیں ہے کہ علی ولی اللہ کیا ہے، آپ دیکھیں صدیقہ دائرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کا ماحصل علی ولی اللہ تھا۔ امام حسین نے کربلا کے تپتے صحرا میں جب امام حسین علیہ السلام کے جسم نازیم پر شمر ملون اللہ اس کے عذاب میں اضافہ کرے، اللہم لعن شمر، اللہ شمر کے اوپر لعنت کرے، امام حسین نے پوچھا مجھے کیوں قتل کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ بغض ابی، آپ کے بابا کے بغض۔ تو آج اگر عزاداری کو ہم کو کرنا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں علی ولی اللہ کا پرچم بلند کریں، ہم علی ولی اللہ کی تبلیغ کریں، عزائے سید الشہداء علیہ السلام مل جل کے کریں۔ آج اختلافات کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ ایک محلے میں اگر 2 عزا خانے ہیں، ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ 4 عزا خانے ہو جائیں، لیکن 4 عزا خانے میں ایک لبیک یا حسین کی صدا ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کا حسین کوئی اور ہے، ہمارا حسین کوئی اور ہے۔ ہمارے یہاں 12 امام ہے، 14 معصومین علیہ السلام ہے، سب کا مصلی ایک ہے، سب کا قول ایک ہے، سب کا عمل ایک ہے، سب کی سیرت ایک ہے، سب کا کردار ایک ہے۔ تو اگر آج ہم ایک محلے میں اگر 5 عزا خانے ہیں تو 5 عزا خانے میں لبیک یا حسین کی صدا ایک ہونی چاہیے، مل جل کے ہم عزائے سید الشہداء کریں۔ بالکل ایسے ہی آج دنیا اس بات کے انتظار میں ہے کہ عزاداروں میں اختلاف، آج دیکھیے عزائے سید الشہداء کا موسم آ رہا ہے، محرم کا مہینہ قریب سال بھر نہ کوئی حرام نظر آتا ہے کسی مفتی کو، نہ ناجائز کسی مفتی کو غیبت حرام ہے، دوسروں کی برائی کرنا اللہ کے یہاں ناپسندہ عمل ہے، دوسروں کا مال لوٹنا، غصب کرنا یہ خداوند کریم کو ناپسند ہے، کوئی مفتی سال بھر اس پہ فتویٰ نہیں دیتا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا موسم قریب ہے تو امام حسین کے غم میں رونا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟
मातम हुसैन सदियों से हमारे उलमा मराजे कराम अहले बैत अलैहिस्सलाम की हदीस और कुरान मजीद की आयतों की रोशनी में मुदल्लल गुफ्तगू कर चुके हैं, दलील पे दलील पेश कर चुके हैं। दुनिया चाहती ये है कि इनको हर साल फिर उसी चीजों में उलझा दिया जाए ताकि इस कौम में तरक्की के अनासिर नहीं पाए जाए। ये वो बात न कर सके कि जिस बात के जरिए ये मेराज की मंजिल तय करे। तो आज हम आजादारी में हम विलायत अहले बैत को बयान करें, जवाब बहुत दिया जा चुका है। आज अज़ाए सईदुल शुहदा में हम 12 इमाम की तारीफ पढ़ें, हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के फजाइल को बयान करें, अपने वक्त के इमाम की मार्फत के जरिए हम के अपने वक्त के इमाम के करीब किस अंदाज में पहुंच सकते हैं, उस पर गुफ्तगू करने की जरूरत है। यही अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत और यही किरदार अहले बैत अलैहिस्सलाम है। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने की कि हर साल बाद सवाल वही रिपीट किए जाते हैं। भाई आपका भी मेयार बढ़ना चाहिए ना, मतलब बुनियादी सवाल के जी तो उससे ऊपर आना चाहिए। जब हम आगे हम गुफ्तगू कर रहे हैं और उसके ऊपर कुरान के मारिफ बयान हो रहे हैं और सईद शुहदा का मकसद बयान हो रहा है, सवाल दुश्मन की तरफ से वही बुनियादी, भाई आप भी थोड़ी सी तरक्की करें, आप भी आगे आएं, कुछ इल्मी सवालात करें, इल्मी मुकालमा करें। अगर बार बार यही रिपीट करना है तो फिर इससे नतीजा ये निकलता है कि समझने की कोशिश नहीं की जा रही या इस्तिताअत मौजूद नहीं है। तो फिर ऐसे ही खुदा की तरफ हाजिर हो जाएं, फिर इन्हीं सवालों के साथ वहां पर जवाब मिल जाएगा। बहरहाल हमें आपने बहुत अच्छी बात की कि हमें अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करना है। इमाम हुसैन सलाम का जो मकसद है, जो अली वलीउल्लाह की बेसिकली जो जिसके ऊपर दुश्मन का इख्तलाफ है, असल इख्तलाफ ही गदीर से है और मामला शुरू वहीं से हुआ। ये करबला जो बर्पा की गई, इसमें सारा मसला, इसकी अगर कड़ियों को टटोला जाए तो सारा मसला मौला अमीरुल मोमिनीन की जात से इख्तिलाफ है और अलग ऐलान रसूलुल्लाह की मुखालिफत नहीं कर सके, इसलिए मौला अमीरुल मोमिनीन के ऊपर हमला आवर हो गए। दुश्मनी तो असल रसूलुल्लाह से है, क्योंकि जो रसूलुल्लाह ने कहा है वो नहीं मानते, जो खुदा ने कहा है वो मान लेते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये तुम्हारे इमाम है, तो वो रसूलुल्लाह की कोई बात आज तक उम्मत ने मानी नहीं और रसूलुल्लाह के पूरे घर को कत्ल करने के दर पे रहे, कत्ल किया और आज तक कर रहे हैं। तो थोड़ी सी बात को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अज़ादारी के जरिए से इमाम ज़माना रूह अल-फिदा की मार्फत को किस तरह से दर्क किया जाए, हमारे पास 5 मिनट मौजूद है। अल्लाहुम्मा जिल वलीकल फरज, ये अज़ाए सईदुल शुहदा मार्फत का वो ज़ख़्ख़ार दरिया है कि अगर इसमें हम ग़ौताज़न हो जाएं तो मार्फत के वो ख़ज़ाने हमें हासिल हो जाएंगे कि हम खुद मुतहय्यर हो जाएंगे कि हमें इस अज़ाए सईदुल शुहदा के मदरसे से, इस यूनिवर्सिटी से वो क्या कुछ नहीं मिला कि जिसका खुदा ने हमसे वादा किया है। आज 2022 में ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी नस्ल को, अपनी कौम को इतना तालिम याफ्ता बनाएं अज़ाए सईदुल शुहदा के जरिए कि 10 दिन की मजलिसें बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में हम सलाम अक़ीदत पेश करते हैं कि बीबी आपने अज़ाए सईदुल शुहदा का मदरसा कायम करके हमें हमारे वक्त के इमाम से करीब होने का एक सलीका अता कर दिया। हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में शामिल हों तो हम असहाब इमाम हुसैन का भी तज़किरा करें, सलाम करें मुस्लिम बिन औफ़जा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, सलाम पेश करें हम हबीब बिन मज़ाहिर अलैहिस्सलाम की अज़ीम बारगाह में, सलाम पेश करें हुर अलैहिस्सलाम की अज़ीम बारगाह में। ये वो असहाब हुसैन हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की अपने वक्त के इमाम की इताअत के हवाले से। खुद गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की तारीख देखें, जिस हाथ से मौला अब्बास ने फुरात के किनारे जब खैमे नस्ब किए थे, आपके जिस्म में भी अली का लहू दौड़ रहा था, आपके बाजू में भी अली की ताकत थी। लेकिन जैसे ही आपने फुरात के किनारे खैमे को नस्ब किया और फिर यजीद के लश्कर से जब ये आवाज उठी कि हुसैन का खैमा फुरात के किनारे से हटना चाहिए, जब बात यहाँ तक पहुंची गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के कानों तक कि ये यजीद के लश्कर में कोहराम बर्पा हो गया, मौला अब्बास ने कहा कि किसमें मजाल है, किसमें दम है कि जो इस पार से उस पार होके दिखाए। यजीद के लश्कर में कोहराम बर्पा हो गया, किसी में मजाल नहीं थी। जब इमाम हुसैन के कानों तक ये आवाज पहुंची कि मेरा भैया गैरो जलाल के आलम में है, तो मौला हुसैन ने मौला अब्बास के करीब आकर कहा, भैया हम यहाँ जंग करने नहीं आए, हम तो अपने नाना के उम्मत की इस्लाह की खातिर आए, हमें यहाँ से अपने खैमे को हटा लेना चाहिए। मौला अब्बास ने इताअत इमाम का वो सलीका हमें अता किया। गाजी अब्बास ने न अपने जज्बात को देखा, फौरन जिस हाथ से गाजी अब्बास ने खैमे नस्ब किए थे
انہی ہاتھوں سے مولا عباس نے ان خیموں کو ہٹا لیا۔ اے میرے وہ تمام ویورز، وہ تمام دیکھنے والے، ہمیں اس عزائے سید الشہداء کے ذریعے اپنے دل میں اطاعت امام زمانہ کا جذبہ بیدار کرنا ہے، اپنے سبحان وقت کے اللہ، امام سے قریب ہونا ہے کہ مولا عباس نے اپنے وقت کے امام کی اس قدر اطاعت کی کہ جو حسین نے کہہ دیا مولا عباس نے اسے قبول کر لیا۔ واہ، آج امام زمانہ کہتے ہیں میرے چاہنے والوں دیکھو میرے شیعوں کے ساتھ نیکی کرو، میرے شیعوں کے ساتھ بھلائی کرو، میرے شیعوں کے ساتھ جو تم علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کو تم اپنا بھائی سمجھو۔ آج امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب یا ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنی مجلسوں میں 1 سے 10 محرم تک علماء خطبہ جو بھی مجلسیں پڑھ رہے ہیں، جو بھی مجلسوں کو بیان کر رہے ہیں، ان سے مقدمانہ التجا کریں کہ مسلسل 10 دن مجلس میں 5 سے 10 منٹ یا ایک مجلس تو ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں مکمل امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو، قوم کو پتہ تو چلے کہ غیبت میں رہنے والا شہزادہ علی وہ کہ جو امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے والا ہے، این الطالب و بے دم المقتول بے کربلا کی صدا ہم دعائے ندوہ میں بلند کرتے ہیں۔ وہ امام زمانہ اپنے چاہنے والوں سے کہہ رہے ہیں اکثر الدعا بے تعجل الفرج وان ذلک فرج، میرے چاہنے والوں میرے لیے کثرت سبحان سے اللہ، ظہور کی دعا کرو۔ ہر مجلس کے بعد ہم تمام عزادار ہاتھوں کو بلند کریں، جس ہاتھ سے امام حسین کا ماتم کیا ہے یقیناً اس ہاتھ کو جب اللہ کی بارگاہ میں اٹھائیں گے تو اللہ دعا قبول کرے گا۔ روتو یہ آنکھوں جزاک سے اللہ، اپنے وقت کے امام زمانہ کے سبحان ظہور اللہ، کے لیے دعا کریں۔ لا الہ الا عزیزان گرامی، فقط ایک سے 2 منٹ میں بات تمام کر رہا ہوں۔ نجف کے ایک عالم دین تھے، انہوں نے ایک دعا ایک منت مانی تھی کہ میں امام زمانہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ مسلسل وہ ہر شب جمعہ کربلا امام حسین کی زیارت کو جا رہے تھے۔ ایک شب جمعہ جب ذریعہ امام حسین کے بالائے سر جب پہنچے تو روتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی تحت قبہ امام حسین کی دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، میں اپنے وقت کے امام سے ملنا چاہتا ہوں، میں یوسف زہرا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اتنے دن ہو گئے، اتنے مہینے ہو گئے، میں امام زمانہ سے ملاقات نہیں کر پا رہا ہوں۔ یا اللہ تجھے حسین کا واسطہ، اس ذریعہ کا واسطہ کہ جس میں حسین کی قبر ہے، یہ ذریعہ کہ جس میں امام حسین کا پامال لاشا ہے، مجھے میرے وقت کے امام سے ملا دے۔ وہ عالم دین یہ جملہ کہی رہے تھے کہ کسی نے پشت پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ اے شخص تو کس کے لیے دعا کر رہا ہے؟ یہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں اس شخص کی طرف متوجہ ہوں تو اس کے چہرے میں وہ نور تھا کہ میں اس کی طرف مرعوب ہو گیا۔ میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس آنے والے نے میرے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں کائنات کا مظلوم ترین انسان ہوں۔ جیسے انہوں نے یہ جملہ سنا، یہ کہتے ہیں کہ اس کی آواز میں وہ درد تھا کہ میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اب جو میں سر اٹھا کے دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ سید بزرگوار، وہ سید جلیل جنہوں نے کہا تھا کہ میں کائنات کا مظلوم ترین انسان ہوں، وہ میری آنکھوں سے اوجھل تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ امام زمانہ علیہ السلام تھے۔ امام زمانہ مظلوم کائنات حسین کی ذریعے کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں کہ میں کائنات کا مظلوم ترین انسان ہوں۔ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آج ان کے چاہنے والے، آج ان کے ماننے والے، امام زمانہ کا نام لینے والوں نے امام زمانہ کے پیغام کو فراموش کر دیا۔ ہم نے اپنی زندگی میں امام زمانہ کو شامل ہی نہیں کیا ہے۔ اس سزا کے ذریعے ہم اپنے وقت کے امام سے قریب ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ ہے خون حسین کا، ہمارے وقت امام کے ظہور میں تعجیل فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے ساتھ مہیا فرما۔ عزائے سید الشہداء کا مہینہ قریب ہے، ہمارے وجود کو اتنا پاک و پاکیزہ بنا دے کہ ہم خلوص کے ساتھ عزائے سید الشہداء علیہ السلام کریں۔ خدا آپ کو اور تمام اراکین اہل بیت ٹی وی کو سلامت رکھے۔ اسی طرح پیغام محمد والے محمد کو نشر کرتے رہیں۔ جزاکم اللہ، فی امان اللہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں شاعر اہل بیت جناب اسد رضوی صاحب کے اور جناب مولانا سید رومان رضوی صاحب کے ہندوستان سے آپ نے ہمارے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی وقت دیا۔ اور ناظرین، استقبال ماہ محرم کی خصوصی ٹرانسمیشن کا ہم نے آغاز کر دیا۔ انشاءاللہ محرم سے پہلے ان تمام امور کے اوپر جس پر بات کرنی بہت ضروری ہے، اپنے نوجوانوں کو بتانا بہت ضروری ہے، اس ماہ کا تقدس، اس ماہ کو برگزار کرنے کا طریقہ، کیونکہ یہ ایک نہضت ہے، یہ کہ اس نہضت عاشورائی کو کس طرح سے برپا کیا جائے۔ معصومین علیہ السلام نے ہمیں کیا خط بتایا ہے، اس خط پر ہم نے کس طرح سے عمل کرنا ہے،